ابھی میں نے ماں کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی تھی کہ خالہ نے ایک پھولدار خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر مجھ کو گود میں بھر لیا اور کہا، یہ میرے شجاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی ہے۔ تبھی وہ میری دادی کی طرف مڑی۔ اماں گواہ رہنا، میں نے سنبل کو اپنے شجو کے لیے مانگ لیا ہے۔ ہاں بیٹی، ہم کو یہ رشتہ قبول ہے اور میں اس بات کی گواہی دوں گی۔ تبھی پاس بیٹھی خالہ کی ساس مسکرا دیں، کیونکہ میری دادی اور شجو کی دادی آپس میں سگی بہنیں تھیں، سو رسمی طور پر پالنے میں ہی میرا ناطہ شجاعت سے جوڑ دیا گیا اور یہ اپنی دو بزرگ خواتین کی رضامندی سے ہوا تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ اس ناطے میں پختگی آتی گئی۔ ہم بچوں کے خیالات کی دنیا بھی وسیع ہونے لگی۔ فطری طور پر ہمارے جذبات کا رخ اسی جانب مڑتا گیا جس طرف ہماری منزل متعین کر دی گئی تھی۔ یہ لڑکپن کا زمانہ تھا۔ میں بھی اور لڑکیوں کے ساتھ سوات کی ایک حسین وادی میں بھیڑیں چرانے جایا کرتی تھی۔ شجاعت مجھ سے 4 یا 5 برس بڑا تھا اور وہ گاؤں کے ایک پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کے اسکول کا راستہ چراگاہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ جب وہ اسکول جا رہا ہوتا، ہم لڑکیاں اپنی بھیڑوں کو ہانکتی چراگاہ کی سمت جا رہی ہوتیں، اور جب وہ چھٹی کے بعد واپس گھر کو لوٹ رہا ہوتا، تب ہم لوگ بھی بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کر کے واپس گھر کو چل دیتیں۔ یہ وہ دن تھے جب یکسوئی، خود فراموشی اور محویت کا وہ عالم رہتا تھا کہ کسی ناپاک ارادے کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ہم میں موجود نہ تھی۔ ایک روز ایسے وقت جب کہ شجاعت اسکول سے واپس آ رہا تھا، میری اس کے راستے میں مڈ بھیڑ ہو گئی۔ میں اس وقت پریشان اپنی ایک بھیڑ کے پیچھے بھاگ رہی تھی جو گلے سے بچھڑ کر تیزی سے نیچے ہی نیچے اترائی کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے ایسے عالم میں دیکھ کر شجاعت نے بستہ اپنے ہم جماعت کو تھما کر کہا، دوست تم اسے پکڑو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ میرے پیچھے بھاگا اور تھوڑی دیر میں آ لیا۔ کہنے لگا، نادان، ادھر خطرناک گھاٹی ہے، بنا سوچے سمجھے کیوں ایسے بے تحاشا بھاگے جا رہی ہو؟ میں نے بھیڑ کی جانب اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، اب تم جاؤ اور اپنا گلہ سنبھالو، اس کو ہم لے کر آتے ہیں۔ میں واپس لوٹی اور اپنے گلے کو چراگاہ سے ایک جگہ میں اکٹھا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد شجاعت باغی بھیڑ کو گھیر کر اوپر لے آیا جو کہ اترائی کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ اس روز اس نے مجھے کہا تھا، سنبل، کیا ہی اچھا ہو کہ تم اسکول جایا کرو۔ اسکول اماں بھیجے تو میں جاؤں، تم اپنی ماں کو کہو، وہ میری ماں کو اس بات پر راضی کر لے۔ اچھا میں کہوں گا، وہ بولا، پر اب تم گھر جاؤ، بادل گھر آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بارش ہو جائے۔ وہ میرا گلہ خود ہانکتے ہوئے آگے آگے چلنے لگا اور میں اس کے پیچھے اپنے پیارے میمنے کو اٹھائے چلتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مستقبل میں ہم کو شریک زندگی بننا تھا کہ نہیں، لیکن عمروں کے بڑھنے سے ہماری ملاقاتوں میں کمی آ رہی تھی۔ اس وقت میں 5ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی اور شجاعت 10ویں میں تھا، جب ہمارے علاقے کے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ہم لڑکیاں اکیلی نہیں جا سکتی تھیں، لہٰذا میری سہیلیوں کو اسکول چھوڑنے ان کے بھائی جانے لگے، مگر میرا کوئی بھائی نہ تھا، لہٰذا یہ فریضہ امی نے شجاعت کو سونپ دیا کہ وہ مجھے میرے اسکول پہنچانے اور لانے کا پابند ہے۔ کچھ عرصے بعد پھپھو ماں فیملی ہمارے گاؤں میں آ کر رہنے لگیں، کیونکہ جہاں وہ پہلے رہائش پذیر تھیں وہاں کے حالات زیادہ دگرگوں ہو گئے تھے۔ والد صاحب نے اپنا ایک خالی مکان رہنے کو انہیں دے دیا۔ وہ روز میرے ساتھ شجاعت کو اسکول جاتے دیکھتیں تو تیوری پر بل ڈال دیتیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دائیں جانب خالہ کا گھر اور بائیں جانب پھوپھی آباد ہو گئیں، جبکہ درمیان میں ہمارا مکان تھا۔ جب میرے والد کی اس بہن کو علم ہوا کہ میرا رشتہ شجاعت کو دینا طے ہے، ان کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ اکلوتی لڑکی کو باپ کی وراثت سے جو ملے گا وہ اس کی خالہ کے گھر جائے گا۔ ان کا بھی ایک نکما بیٹا تھا جو عادات و خیالات سے پست فطرت کا مالک تھا۔ پھپھو نے اپنے فرزند سے مشورہ کیا۔ اس نے جواب دیا، مجھے سنبل پسند ہے، آپ ضرور ماموں سے رشتے کی بات کریں، آپ کے بھائی کی جائیداد پر آپ کا حق ہے نہ کہ ان کی سالی کا۔ اب پھپھو صاحبہ اپنی بیٹی کے لیے ہمارے گھر رشتے کی بات کرنے آ گئیں، حالانکہ ان کو میرے اور شجاعت کے رشتے کا بخوبی علم تھا۔ امی نے نہایت نرم لہجے میں ان کو باز رہنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے بھی جو جی میں ٹھانی تھی اسے پورا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ میری ماں کے طرز گفتگو سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ضرور ان کو خالی دامن لٹانے والی ہیں، لہٰذا بیٹے سے جا کر کہہ دیا کہ تم زیادہ امید نہ لگانا، تمہاری ممانی کے تیور بھانپ لیے ہیں، وہ کسی طور ہماری مرادوں کا پھول تمہاری جھولی میں نہیں ڈالیں گی۔
میں بھی شہیر کا بیٹا نہیں جو سنبل کو اپنی دلہن بنا کر نہ لے آؤں۔ قسم کھاتا ہوں ماں کہ تیری جھولی کی مرادوں کے اس پھول سے ضرور بھروں گا، تم دیکھ لینا۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد شجاعت کا اسکول سے سلسلہ ختم ہو گیا۔ خالو کا خیال تھا کہ اب اس کو اپنا ٹرک سونپ دیں گے تاکہ وہ فروٹ دیگر بڑے شہروں کے آڑھتیوں کو سپلائی کرنے میں ان کی مدد کرے، لیکن ان دنوں ملک کی فضا سازگار نہ رہی تھی اور ہمارے باغ بھی سنسان ہو رہے تھے۔ سبھی لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے، اگرچہ ہمارے باغوں تک ابھی باد سموم نہ پہنچی تھی۔ چمن پھولوں سے اور باغ سیبوں سے لدے ہوئے تھے، مگر ان کی سپلائی کے راستے معدوم تھے، لہٰذا ہر شے جہاں تھی وہاں دھری ہوئی تھی۔ شہر میں اکثر اسکول بھی بند تھے، ماں سوائے دور دراز گاؤں کے اسکولوں کے، جہاں اب بھی ہم پڑھنے جا رہے تھے۔ ایک روز جب شجاعت مجھ کو اسکول سے لے کر آ رہا تھا، اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ طوفانی ہواؤں کے جھکڑ اتنے تند تھے، لگتا تھا کہ پاگل ہوا ان کو جڑ سے اکھاڑ ڈالے گی۔ راستے میں پھسلن تھی اور سروں کے اوپر پہاڑوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بڑے بڑے پتھر راستے میں گرتے جا رہے تھے۔ عمر بھر میں پہلی بار ہم نے ایسی غضبناک طوفانی بارش دیکھی تھی۔ شجاعت میرا ہاتھ پکڑے تھا اور ہم پتلی سی پگ ڈنڈی پر سہمے سہمے چل رہے تھے۔ کپڑے بھیگ جانے سے شدید سردی لگنے لگی، میرے دانت بج رہے تھے اور میں کانپ رہی تھی۔ بجلی کے کوندوں کی لپک سے ڈر کر ہم درختوں تلے بھی پناہ نہیں لے سکتے تھے۔ درختوں پر بیٹھے بندروں کی چیخو پکار الگ دہشت زدہ کیے دیتی تھی۔ جب ہم ایک موڑ پر پہنچے، ہم کو راستے کے کنارے ایک ٹرک کھڑا نظر آیا۔ لگتا تھا کسی نے بارش سے بچنے کو اسے ایک جانب کھڑا کر دیا تھا، مگر اس میں ڈرائیور موجود نہ تھا اور نہ کوئی اور شخص۔ وہ لوگ نہ جانے کدھر جا چھپے تھے۔ تھوڑا سا آگے چلے تو سڑک کنارے ایک کٹیا نظر آئی، جس کی دیواریں پتھروں کی بنی ہوئی تھیں اور چوکھٹ میں مضبوط دروازہ نصب تھا۔ ہم ہمت کر کے اس کی طرف گئے تاکہ یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر بارش سے پناہ لے سکیں اور بچھاڑ سے بچ سکیں۔ دہلیز سے جھانکا، اندر کوئی نہیں تھا، سوائے اس کے پانی کے پینے کا ایک جگ اور ایک گلاس موجود تھا اور ایک چارپائی بھی پڑی ہوئی تھی۔ ہم کو یہ چھوٹی سی کٹیا کسی محل سے کم نہ لگی۔ ہم اس میں گھس بیٹھے اور بارش رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ آدھ گھنٹے میں بارش تھم گئی تو شجاعت نے باہر جھانکا، کہنے لگا، بارش برائے نام رہ گئی ہے، لیکن راستہ بےحد خراب اور خطرناک ہو گیا ہے۔ مجھے تو گھر تک پہنچنا محال لگتا ہے، مگر گھر پہنچنا تو ہے، ذرا دیر میں اندھیرا چھا جائے گا، رات پڑ گئی تو کیونکہ سفر ہوگا۔ اب نکل چلو، گرتے پڑتے پہنچ ہی جائیں گے۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ٹرک سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی تھی، تاہم ٹرک چلا نہیں۔ گھڑ گھڑ کی آواز بند ہو گئی اور پھر سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی نہ دی۔ خدا جانے کیا معاملہ تھا، شاید راستہ بہت خراب تھا، جس کا ٹرک ہے وہ بھی اس کو چلا نہیں پایا تھا۔ ہم اسی شش و پنج میں تھے کہ کیسے گھر کو روانہ ہوں۔ اچانک کٹیا میں 2 شخص داخل ہوئے، انہوں نے ٹارچ کی روشنی ہم پر ڈالی۔ ہم نے کہا تھا نا بابا جان، مومانی شجاعت کے ساتھ سنبل کو اسکول بھیج دی ہیں، یہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی بار میں نے ان کو اس کٹیا میں جاتے دیکھا تھا، مگر میں چپ رہا کہ شاید مجھے ہی جھوٹا کہا جائے گا اور ماموں مومانی میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ لیکن بابا جان، آج آپ نے خود دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے ان کو یہاں۔ تبریز کی اس طرح منہ پر جھوٹ کہنے سے ہم حیران رہ گئے۔ میں نے کہا، تبریز تم کتنی غلط بات کر رہے ہو، پہلے ہم کبھی یہاں نہیں آئے، دیکھ نہیں رہے کتنی بارش برس رہی ہے۔ اسکول سے لوٹتے ہوئے تبھی ہم نے یہاں کچھ دیر کو پناہ لے لی۔ بکواس مت کرو، پھپھا گھرائے، تم کسی پہاڑی کی اوٹ میں کسی درخت تلے بھی پناہ لے سکتے تھے، ہم بھی تو درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے کھڑے تھے کہ بارش تھمے تو نکلیں۔ یہ کٹیا اسکول کے راستے میں نہیں ہے، پھر تم لوگ اس راستے سے اتنی دور یہاں کیسے آئے اور یہاں پر آ کر چھپ گئے؟ ہم نے ٹرک کو دور سے دیکھا تو ہی ادھر کا راستہ لیا، اگر ٹرک والا گاؤں کا ہے تو وہ ہم کو گھر تک پہنچا دے گا، شجاعت نے کہا۔ مگر انہوں نے ہم لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کرنے کی ٹھان لی تھی، جس کے لیے ہم پر کوئی ناقابل معافی الزام لگانا لازمی تھا۔ پھپھا نے ہم کو ہانکا اور ٹرک کے پاس لے گئے۔ اتنے میں ان کا واقف کا ٹرک ڈرائیور بھی نہ جانے کدھر سے آ گیا۔ اگرچہ بارش تھم چکی تھی مگر راستہ کافی خراب تھا۔ میں نے استدعا کی کہ پھپھا جان، میری بھیڑیں پہاڑی کی اوٹ میں کھڑی ہیں، برائے کرم ان کو ٹرک میں بھر لیں۔ تب انہوں نے مجھے ٹرک میں بٹھایا اور شجاعت کو ڈرائیور کے ہمراہ بھیڑوں کو لینے بھیج دیا۔
خود وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ٹرک کے پاس کھڑے رہ کر انتظار کرنے لگے۔ ڈرائیور اور شجاعت نصف گھنٹے میں بھیڑے ٹرک تک لانے اور ان کو اس پر لادنے میں کامیاب ہو گئے، اور یوں ہم لوگ گھر پہنچے۔ پھوپھا کا موڈ سخت آف تھا۔ انہوں نے میرے والد کو یہ واقعہ غلط رنگ دے کر سنایا، اور پھوپھی نے بھی فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا کہ وہ ہرگز شجاعت سے میری شادی نہیں ہونے دیں گی، جو شادی سے قبل ہی مجھے برائی کے راستے لے جا رہا تھا۔ ان کے وویلا کرنے پر میرے باپ کے دل میں بھی شجاعت کی طرف سے میل آ گیا، اور وہ اس کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا اسکول جانا بند ہوا، اور اب میں بھیڑے چرانے کو ہم جولیوں کی ہمراہ گھر سے نکل کے چراگاہ کی طرف بھی نہیں جا سکتی تھی۔ شجاعت کو بھی امی نے تنبیہ کر دیا کہ فی الحال ہمارے گھر مت آنا، تمہارے خالو ان دنوں غصے میں ہیں اور تم کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، معاملے کو ذرا سرد ہونے دو۔ ابھی میں اس معاملے میں ان سے بات بھی نہیں کر سکتی، وہ اپنی بہن بہنوئی کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ خاموشی ہی اس دم بہترین حکمت عملی ہے۔ خالہ نے شجاعت کو ہمارے گھر آنے جانے سے روک دیا، اور میں بھی اس کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا، جبکہ ہم کو تو ایک دوسرے سے بلا کی محبت تھی۔ پل بھر کا اوجل ہونا بھی ناگوار تھا، اور پھر اس کا گھر بھی دور نہ تھا۔ ہمارے گھروں کے درمیان صرف ایک چھوٹی سی دیوار ہی تو تھی۔ اتنی قربت میں اس کے قدموں کی آہٹ تو کیا دل کی دھڑکن بھی سن سکتی تھی۔ اس دوران پھوپھا نے ابو پر دباؤ ڈالا کہ سنبل کا رشتہ آپ میرے بیٹے کے لیے دیں، چونکہ شجاعت والد کی نگاہوں میں مطلوب ہو چکا تھا۔ تبھی انہوں نے میرا رشتہ اپنی بہن کی خوشی کے لیے ان کے بیٹے کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ میری دادی وفات پا گئیں۔ ایک انہی کا تو آسرا تھا، وہ بھی نہ رہیں، تو والد کو کوئی سمجھانے والا بھی نہ رہا۔ شجاعت تبریز سے کہیں بہتر لڑکا ہے۔ جب شجاعت نے یہ سنا کہ خالو سنبل کا رشتہ اپنے بھانجے کو دے رہے ہیں، وہ حد درجہ دل شکستہ ہوا، اور سوات سے اپنے ماموں کے پاس بنوں چلا گیا۔ جس روز وہ ہمارے گاؤں کو چھوڑ کر جا رہا تھا، امی کو خداحافظ کہنے پل بھر کو آیا۔ اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ جان گئی کہ یہ مستقل مزاج اب گیا تو دوبارہ کبھی گاؤں میں قدم نہیں رکھے گا، بلکہ اس کے ماں باپ بھی اس کے پیچھے بنوں چلے جائیں گے، کیونکہ حالات کے واضح اثرات اب ہماری خوشحالی پر پڑنے لگے تھے، اور اکثر گاؤں والے شہر والوں کی طرح بدحالی کے خوف سے نقل مکانی کرتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے بھیڑ بکریاں سستے داموں بیچ رہے تھے۔ جب خالہ کا سارا کنبہ بنوں کوچ کر گیا تو پھوپھی کی بن آئی، اور وہ ہمارے گھر کے چکر کاٹنے لگیں۔ میں جانتی تھی کہ ان کا اس طرح ہماری طرف چکر کاٹنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ چند ہفتے بعد تو انہوں نے ہمارے گھر ڈیرے ہی ڈال دیے۔ ممکن تھا کہ میری اور تبریز کی شادی کی تاریخ رکھ دی جاتی، لیکن علاقے میں چلی باد سموم نے بالآخر ہمارے گھر کو بھی پوری طرح لپیٹ کر ہر سو پھیلی شادابی کو نگل لیا۔ مکان ویران اور چمن سنسان پڑنے لگے۔ یوں والد صاحب اور پھوپھو ماں اہل خانہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر بنوں آ گئے، اور پھر یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان جا کر پناہ گزین ہوئے، کیونکہ یہاں میرے والد کے ایک قریبی عزیز مسجد کے امام اور عالم دین تھے۔ انہوں نے ہم لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دی اور رہائش کا بندوبست بھی کر دیا۔ میرے خالو اور شجاعت بھی انہی امام صاحب کے پاس آتے جاتے تھے کہ ان لوگوں سے بھی ان کا قریبی تعلق تھا۔ یہ امام صاحب میرے خالو کے بڑے سوتیلے بھائی تھے، اور شجاعت کے والد سے بہت پیار بھی کرتے تھے۔ ایک روز امام صاحب ہمارے گھر آئے تو خالو، خالہ اور شجاعت بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بزرگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور مردان خانے میں تشریف فرماتے، جبکہ خالہ اور شجاعت اندر امی جان کے پاس آ گئے۔ پہلی بار میرا دوبارہ شجاعت سے سامنا ہوا اور بات کرنے کا موقع بھی ملا۔ میں نے اس کو پھوپھو کے ارادے سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، سنبل تم میری بچپن کی مانگ ہو، ہماری دادیوں نے ہمارا رشتہ طے کیا تھا، سو میں تم کو اپنی منگیتر ہی سمجھتا ہوں۔ اب اگر تم بھی اس رشتے کو مانتی ہو تو سمجھ لو کہ ہمارا جسم و جان کا رشتہ ہے۔ تمہاری محبت اب میرے دل پر نقش ہو چکی ہے، یہ نقش تو اب موت بھی نہیں مٹا سکتی، تو مجھ پر اعتبار کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس کے ان الفاظ سے میرے دل کو مضبوطی ملی اور میرے تن مردہ میں جان پڑ گئی۔ والد صاحب کو امام صاحب نے مشورہ دیا کہ اب گاؤں واپس جانے کی بجائے یہاں رہ کر کسی کاروبار کی سوچو، خدا جانے وہاں کے کب حالات ٹھیک ہوں۔ تم جو کاروبار کرو گے میں اس میں تمہاری پوری طرح سے مدد کروں گا۔ والد صاحب جو جمع پونجی گاؤں سے لائے تھے، یہاں دکان لے کر فروٹ فروخت کرنے کا کام شروع کر دیا۔
مجھے بھی اسکول میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ تب میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ اداسی اور بوریت ختم ہو گئی جس نے میرے دل پر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ امام صاحب کے ہی حوصلہ دینے سے خالہ خالو بھی ڈیرہ اسماعیل خان آ گئے اور شجاعت کی بہن بھی اسی اسکول جانے لگی جہاں میں نے داخلہ لیا تھا۔ اب اس کی بہن سمرین کی بدولت ہمارا رابطہ پھر سے جڑ گیا۔ وہ اپنی بہن کو لینے اسکول آتا اور میں اس کا دیدار کر لیتی۔ جو بات کہنی ہوتی سمرین کے ذریعے کہلوا دیتی۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ میرا شجاعت سے ناطہ پھر سے جڑ گیا ہے۔ یہاں تبریز کی دوستی ایک غیر ملکی نوجوان سے ہو گئی جو منشیات کے معاملات میں ملوث تھا۔ سچ ہے، بری صحبت انسان کو ضرور مصیبتوں میں ڈال دیتی ہے۔ تبریز کو بھی دولت کمانے کے لالچ میں اس لڑکے اور اس کے ساتھیوں نے ٹریپ کر لیا اور وہ اناڑی پہلی اڑان میں ہی گرفتار ہو گیا۔ اب اس کا چھڑانا مشکل امر ہو گیا۔ اس سلسلے میں امام صاحب بھی بے بس تھے۔ بہرحال کسی طرح پھپھا نے کچھ لے دے کر بیٹے کو تو پولیس کی چنگل سے نکال لیا، لیکن تبریز کی عزت رشتہ داروں کی نظروں میں دو کوڑی کی رہ گئی۔ اب پھپھو جب والد پر اس کی اور میری شادی کے لیے دباؤ ڈالتی وہ سوچ میں پڑ جاتے۔ ادھر بہن آنکھوں میں آنسو بھر لائی، جھولی پھیلا کر عرض مدعا بیان کرتی تو ادھر بیٹی کا مستقبل تاریک نظر آتا تھا۔ شجاعت نے اس اثنا میں اپنا دھیان اپنے باپ کے کاروبار پر لگایا اور ٹرک پر فروٹ سپلائی کے کام میں کافی دولت کمانے لگا۔ انہوں نے پلاٹ خریدا اور اس پر گھر کی تعمیر بھی شروع کرا دی۔ نئے شہر آ کر بھی ان کی عزت و ساکھ بڑھنے لگی۔ والد یہ سب دیکھ رہے تھے مگر بہن نے بین ڈالا ہوا تھا کہ میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں، نہ وہ مجرم ہے، نئی جگہ کسی اجنبی کو دوست بنا کر انجانے میں پھنس گیا تھا۔ اس بھول کی اتنی بڑی سزا نہ دو ہم کو کہ ہم اور تم عمر بھر کو ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ سنبل کا رشتہ میرے تبریز کو دے دو تاکہ ہم بہن بھائی آپس میں مضبوطی سے جڑے رہیں۔ غرض ایسی باتیں کر کے میرے والد کو انہوں نے بالآخر اسیر پنجہ عہد عطاب کر ہی لیا اور ابا جان نے ہار مان کر میری اور تبریز کی شادی کی تاریخ دے دی۔ پھپھو اور پھپھا کی باتیں کھل گئیں۔ والد صاحب کا کافی بینک بیلنس تھا جو وہ ساتھ لائے تھے اور مجھ اکلوتی اولاد کو بہت کچھ ملنا تھا۔ خالق کائنات نے میرے چہرے میں اس قدر کشش رکھ دی تھی کہ علاقے کے لوگ مجھے قدرت کی تخلیق کا نمونہ تصور کرتے تھے۔ یہاں میرے لیے اسی سبب اچھے اور اعلیٰ گھرانوں کے رشتے بھی آئے، لیکن پھوپھی کی لالچ بھرے زہر آلود خنجر سے میرا کام تمام ہی ہو چکا تھا۔ مجھے کسی اور رشتے کی پرواہ نہ تھی مگر جو کردار کشی شجاعت کی پھپھا اور تبریز کی طرف سے ہو چکی تھی میں ابھی تک اس کی آگ میں سلگ رہی تھی۔ شجاعت کو اداس دیکھ کر میری جان جاتی تھی۔ اسی دکھ سے میرا بدن نحیف اور صدمے سے چور تھا۔ میری حالت پر گھر والوں کو تشویش تھی۔ آخر ایک روز اپنی حالت زار امی کو بتا دی۔ وہ میرا درد جانتی تھیں۔ انہوں نے مجھے ڈھارس دی اور کہا تھوڑا سا موقع خدا دے تو ضرور میں تمہارا ہی ساتھ دوں گی۔ مجھے خبر ہے کہ شجاعت پر بے بنیاد الزام لگا کر ان لوگوں نے اس کو برادری میں گندا کیا ہے۔ میں بھی موقع کی تلاش میں ہوں۔ ابھی تمہارے والد کے ظلم کی وجہ سے چپ ہوں۔ موقع ملا تیری پھوپھی کو ضرور مزہ چکھاؤں گی جس نے میری بیٹی اور بھانجے کے دل کے چراغوں کو اپنی خود غرضی کی وجہ سے بجھایا ہے۔ شجاعت کے مصائب دیکھ کر میری بھی جان جاتی تھی۔ جس کی بے لوث محبتوں کا صلہ تہمتوں کی صورت میں اس کو ملا ہے۔ میں تمہاری خالہ اور خالو سے آنکھیں نہیں ملا سکتی۔ دھیرے دھیرے میری روح کی موت کا دن شادی کے جشن کی صورت قریب آتا گیا اور میرے صبر کا ثمر یہ ملا کہ میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں نے ماں کو ان کی تسلیاں یاد دلائیں اور انہوں نے اپنی بے بسی ظاہر کر دی، مگر سر چوم کر میں نے دادی جان کی منت کی۔ سہیلیاں پہلے ہی میرے گھر والوں کی منتیں کر کر کے ہار چکی تھیں مگر کسی نے بھی میری مشکل کا حل نہ نکالا۔ نکاح کے روز قاضی صاحب نے حسب دستور گواہوں کے روبرو وہ سوال کیا جو ہر لڑکی سے ایک بار ضرور کیا جاتا ہے جب وہ دلہن بنتی ہے۔ اس سوال کے مثبت جواب میں مجھے آج اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ خدا جانے کیا ہوا کہ تبریز کو دیکھ کر میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی، جس نے بارش سے بچنے کو کٹیا میں پناہ لینے کی پاداش میں شجاعت اور مجھ پر گھناؤنا الزام لگا دیا تھا اور سارے خاندان کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ کیا اب اسی شخص سے میری شادی کر رہی ہو؟ اگر میں غلط کردار کی تھی تو اس نے کیوں مجھے قبول کیا؟ یہ سوال ذہن میں ابھرا تو تن بدن میں آگ سی بھڑکنے لگی اور زبان نے تبریز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ منفی جواب سنتے ہی قاضی صاحب کی جان حلق میں آ گئی۔ گواہوں کے پیروں تلے زمین نہ رہی۔ اب والد صاحب اور پھپھا
قاضی صاحب کو بغیر میری قبولیت کے نکاح پڑھوانے پر مجبور کرنے لگے تو وہ خلاف شرع امر پر راضی نہ ہونے پر اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ سب امام صاحب کے روبرو ہو رہا تھا اور وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اب والد صاحب کا غصہ دیدنی تھا اور میری جان پر بنی تھی۔ ابو نے مجھے انہی کے سامنے ٹھوکریں مارنی شروع کر دی اور مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ امام صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ آگے بڑھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولے، بس اب اور ظلم نہ کرو، یہ جو تم کر رہے ہو یہ بھی غیر شرعی ہے، اور لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کرانا وہ بھی غیر شرعی عمل تھا۔ تم مہلت دو، ایک بار میں بچی کو سمجھاتا ہوں، میرے سمجھانے سے مان گئی تو میں خود تبریز سے اس کا نکاح پڑھوا دوں گا۔ سب کمرے سے چلے گئے۔ میں، میری والدہ اور امام صاحب رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، باپ کا سر سب لوگوں کے سامنے سرنگو کرنے سے پہلے تم کو سوچنا چاہیے تھا۔ اگر یہ سب تمہاری مرضی کے بغیر ہو رہا تھا تو مجھے کو ہی بتا دیا ہوتا۔ اب بھی سوچ لو بیٹی، ماں باپ لڑکی کا بھلا سوچتے ہیں اور ان کا بہت حق ہوتا ہے اولاد پر۔ تم اگر پھر بھی خود کو آمادہ نہیں کر پاتی تو میں بارات کو واپس جانے کا کہہ دیتا ہوں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اپنے پیار کرنے والے باپ کا سر نگو کر کے میں نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی شاید اللہ کے حضور معافی نہ ہو۔ تبھی میں نے امام صاحب سے کہا، آپ بارات کو واپس جانے کا مت کہیں، میں اپنے والد کا سرنگو ہونے نہیں دوں گی، اپنا سرنگو کر لیتی ہوں۔ دراصل مجھ کو اس بات کا غصہ تھا کہ تبریز اور پھوپھا جان نے خاندان بھر میں مجھے اور شجاعت کو گناہ گار بنا دیا۔ ہم پر الزام لگا کر تبھی میرے سینے میں ایک آگ سی بھڑک رہی تھی۔ آج میرے جذبات میں طغیانی آ گئی تو یہ سب ہو گیا، ورنہ میں اپنے والد پر جان قربان کر سکتی ہوں۔ امام صاحب نے میرا پیغام والد کو پہنچایا اور پھر مجھ کو رضامند جان کر میرا نکاح تبریز سے پڑھوا دیا۔ یقین جانے مجھے لگا اس روز میں زندہ لاش ہوں اور میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ شب اول میں نے اپنی داستان غم بچپن سے جوانی تک تبریز سے کہہ دی اور کہا، خود سوچ لو کہ میرا تم سے اگر دل نہیں تو میرا تم سے کوئی نکاح بھی نہیں۔ اگر باضمیر ہو تو اپنی عقل کو استعمال کرو اور انسانی ہمدردی کے پیش نظر میری مدد کرو۔ خدا جانے اس کو کیا ہوا، میری التجا سن کر اس کی عقل پر پڑا پردہ چاک ہوا اور اس نے کہا، ہاں تم صحیح کہتی ہو، ایسے حالات میں نہ تم خوش رہ سکتی ہو اور نہ میں، بس میں اب تم کو تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں، اور اس آزادی کی قیمت تھی طلاق، ہم جدا جدا رہیں۔ اس نے مجھے سوچنے کو وقت دیا، لیکن اصل میں تو اس نے یہ فیصلہ کرنے کو خود مجھ سے یہ وقت لیا تھا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر دیا، ماں باپ کو بتا دیا کہ میں بطور شریک حیات اس کو قبول نہیں کرتا، وہ مجھے آزاد کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس نے مجھے آزادی کا پروانہ دے دیا۔